السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کئی حوالوں سے، کیونکہ آج ہمارے گیسٹ ہیں جناب حسیب خان صاحب. حسیب صاحب میں کوئی فارمل انٹروڈکشن کی طرف نہیں جا رہا، کیونکہ اس کی طرف گیا تو بہت لمبا تعارف ہو جانا ہے. ابھی آپ کی گفتگو سے جو آپ کا تعارف سامنے آئے گا. حسیب صاحب جو ہیں سپیریئر میں میڈیا اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں، بہت سارے ڈرامہ سیریلس میں ایڈز میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، بہت سی مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں. اس لیے کوئی ایک اسپیسیفک تعارف کروا پہ رہے بندہ ذرا سوچتا ہے کہ کوئی اور دوسرا رہ نہ جائے، اس لیے رسک میں فی الحال نہیں لے رہا. حسیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں سر بالکل ٹھیک ٹھاک. میں کئی والوں سے ایکسائٹیڈ ہوں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا جو مجھے فیسینیشن ہے وہ پوڈ کاسٹ پہ جب بھی کوئی اچھی آواز والا بندہ آتا ہے نا تو وہ میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں. یار مائک میں نا بڑی اچھی آواز نکلے گی. یہ جو آپ نے اپنا گلا بنا رکھا ہے، یہ بنایا ہے یا ایسا ہی ہے؟ نہیں جی، ویسے ایسا ہی تھا. مطلب میرے ہنسنے پہ بچے ڈر جاتے ہیں جب باقی اپنے بچے ڈر جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ لاؤڈ وائس واز ان دا فیملی. مائی فادر ہیڈ اے ویری لاؤڈ وائس، سو میرے بھی وہی رہا. لیکن اس کے ساتھ جو تھیٹر کرنا شروع کیا تو تھیٹر کے ساتھ پھر وہ جو ایکسرسائز کرنے اور وہ چیز بنانا، تو اس کی جگہ سے آواز جو ہے وہ بہت زیادہ لاؤڈ ہو گئی. نہیں، میں صرف لاؤڈنس کی بات نہیں کر رہا، آپ کی جو پچ ہے جو جی. اور اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر الٹیمیٹلی میں نے ہوسٹنگ سٹارٹ کی. اور ہوسٹنگ کے بعد نا پھر میں نے جب ریڈیو سٹارٹ کیا تو ریڈیو پہ پھر مجھے وہ اس کی کانوٹیشن سمجھ آئی کہ اچھا اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، آواز کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو اس نے بھی مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا. تو پھر آپ نے اپنی آواز کو چینلائز کیا پراپر اپنے کام کے اندر، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. کیونکہ آپ سوچیں کہ میں بھی لوگوں سے نا یہ بات کرتا ہوں کہ آپ اگر واٹس ایپ پہ صرف اپنا آڈیو سن لیں تو آپ سوچیں کہ دوسرے کو کتنی پین ہوگی آپ کی آواز سنتے رہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ ہیں، آپ مائک سے کتنا دور ہونا ہے، آپ کو کتنا قریب آنا ہے، آپ کو کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، تو آپ کو مائک کے ساتھ کیسی دوستی کئی لوگ جو ہے بالکل گھس کے جو ریکارڈ کرواتے ہیں اگلے کی اس کے بجائے. وہ تو ایسے ہوتا نا، اللہ کو میں تینوں کہہ رہا میری طرح، تو وہ آپ کو اس طرح اگر آپ نے اس کے ساتھ چیخنا ہے تو دور کر لیں، تھوڑا سا آواز پہنچے گی آپ کی بہت. اور یہ آپ کا رات کا یا دن کا یا دوپہر کے ٹائم کا بھی کوئی نہ کوئی آپ کے اپنے موڈز ہوتے ہیں، اور آپ نے اس موڈ کے مطابق اپنی وائس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤ یو ٹیک اٹ اپ. تو وہ آئی تھنک کہ یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہی آتا ہے. اور کچھ اساتذہ آپ کو سکھاتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس وقت شاید ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب تک ہم اس کو پریکٹیکل نہ کر لیں. تو اس پریکٹیکلٹی کی وجہ سے آئی تھنک کہ یہ سب چیزیں. اور یہ گلے کے استعمال کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، آڈینس سمجھے گی کہ کوئی غیر ضروری بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. گلے کے استعمال کے بہت سارے ذرائع بھی ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک شادی پہ گیا تھا، وہاں طیبو سے ملاقات ہوئی. طیبو ہمارا ماشاء اللہ میڈیا پرسن بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، بہت طویل ان کا بہت اچھا تجربہ ہے. انہوں نے بتایا کہ گلے کے استعمال کے اوپر آدھے گھنٹے کی انہوں نے جو ہے نا ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی، کیا چیز کھانے سے. اور انہوں نے بڑی حیران کن چیز ریکمینڈ کی، بادام کھانے سے وہ کہتے ہیں گلے کے کچھ جو ہے نا وہ نروز جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور اس سے بہتر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ خیر ان کی میں کوٹ نہیں کر رہا، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا قوالی سے پہلے پان کا استعمال عام طور پہ کیا جاتا ہے. اور ایک ابھی ہمارا ہوتا ہے کہ گرم پانی پینے سے بھی آپ کا ایک ذرا ریلیکسیشن ہوتی ہے، یا میرے حساب سے کافی جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ایک تو آپ کو اگنائٹ کر دیتی ہے، تھوڑا سا پیشنیٹ، آپ پیشنیٹ تو ہوتے ہی ہیں تو وہ آپ کے پیشن کو اور اگنائٹ کر دیتی ہے کہ آپ ذرا اور انرجی سے جا کر ہم کام کریں گے. تو وہ بڑی مزیدار قسم کی چیز ہے. ایسے ہی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. بہرحال میں نے شروع میں تعارف کرواتے میں کنفیوز تھا. یہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے ویسے حسیب صاحب کہ آپ مختلف اداروں میں جائیں، مختلف جگہوں پہ جائیں، وہاں پہ لوگ آپ سے پوچھیں اچھا ٹھیک ہے یہ تو آپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کام کیا ہے آپ کا؟ میری جب شادی کی بات ہو رہی تھی تو میری بیگم کے نانا نے مجھ سے بات کی کہ ارے میاں وہ آپ کا ڈرامہ دیکھا ہے انسپیکٹر کھوجی، بہت اچھا تھا، کرتے کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی یہی کرتا ہوں جو آپ نے دیکھا ہے. تو الٹیمیٹلی ایز اے ٹیچر اور ایز این ایکٹر میری اپنی یہ دو ہی شناخت میں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اور میں لوگ اپنے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیسے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورسفیکیشن آپ کو زندہ رکھتی ہے ایز این انڈیویجول، اور وہ آپ کے ساتھ یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر انسان ہے بور ہو جاتے ہیں، منوٹنی آپ کو کل کر جاتی ہے، تو آپ اس منوٹنی کو ختم کرنے کے لیے یو ought to do something else that جو کہ آپ کو شاید زندہ رکھے، یا جو آپ کو رکھے کہ چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا یہ کام کر کے پھر I'll come back to what I'll do. So that is what I have been doing so far. کیونکہ میں پڑھاتا تو وہ میرا مطلب 7 ہفتے میں 6 دن 5 دن تو میرا وہی کام ہے جو میں پڑھا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ کبھی جب میں بور ہو جاؤں کہ میں کہوں یار میری ایک ہی روٹین ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک سیریل آ جاتا ہے، یا کوئی ایک کامیڈی کا کوئی مجھے
کوئی مجھے سیریل مل جائے تو میں اس کو پھر بہت انجوائے کرتا ہوں. تو پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم یو نیڈ ٹو لیو ان دیٹ کیریکٹر فار ایٹ لیسٹ اباؤٹ 3 to 4 months. دیٹ از سم تھنگ نیو فار می. تو وہ بڑا مزیدار ہے. ویری ویری انٹرسٹنگ. اور اس کا مطلب ہے جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کے مطابق کہ بندے کے کام کی ملٹیپل شناخت ہو سکتی ہیں, ملٹیپل آئیڈینٹیفیکیشنز ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک پروفیشن سے جانے جائیں. اگر آپ مطلب ملٹی ٹاسکنگ کے اندر بھی دیکھیں, آپ بہت سے لوگ ہوں گے جو وہ آپ جتنے موٹیویشنل اسپیکرس 100 سب کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کم سے کم ایک سے زیادہ ذرائع ہونے چاہیے فار اکنامک ایکٹیویٹیز دیٹ یو آر کمنگ اپ ود. تو اور یہ کووڈ نے آپ کو یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سکھا دی کہ آپ کے پاس کم سے کم ڈفرنٹ ویز ہوں گے ٹو ارن منی اور ٹو بی ریکگنائزڈ. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دا ایج دیٹ آئی ایم ان, آئی تھنک کہ اس ایج کے اندر آپ اپنا جو آپ نے پیچھے محنت کی ہوتی ہے آپ اسی کا ہی کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ڈائیورسفیکیشن ہے وہ ڈائیورسفیکیشن آپ کو ظاہری بات ہے پے کرتی. بالکل ایسی ہے. تھوڑی سی دو میرے خیال سے تھوڑی مختلف چیزیں. آپ کا تو خیر کام ہے وہ تو نظر آنے والا کام ہے نا, لیکن یہ کہ 2 ملٹیپل انکم اسٹریمز ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ شناخت بھی بنے. بہت سی آپ سارے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, بہت سی آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو اپنی شناخت نہیں بناتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوئی چیز کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں, بہت سی ملٹیپل جگہوں پہ وہ کرتے ہیں, لیکن شناخت اس کو نہیں بناتے ہیں. تو سوشل پوزیشننگ بنانا جو ہے ریئل اسٹیٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ایگزامپل دی ہے. ہاں نہیں وہ کیونکہ آتے ہیں سب لوگ سیلس کے اوپر ہی آ جاتا ہے نا کہ جی آپ سیلز ہیں, آپ سیل کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک اسکل سیٹ ہے. آپ اپنے اسکل سیٹ کے ساتھ ہے. آپ کسی کو اتنا اپنی پرسنالٹی کے حساب سے یا اپنے الفاظ سے یا اپنی وزڈم سے آپ نے کیسے اس کو شیشے میں اتار لیا ہے, اور اس کے بعد آپ جو چاہیں آپ ان سے کر سکتے ہیں. وہ چیزیں آپ کے اپنے کانٹیکسٹ آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ ہاؤ یو وانٹ دا ادر پرسن ٹو بی. تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ آسانی ہے. زبردست. تو پہلے جو آپ نے 2 اپنی کلاسیفیکیشنز کی ہیں, ایک ڈرامہ انڈسٹری اور پورا شوبز والا, اور دوسرا ٹیچنگ. پہلے ذرا میں آپ کے اسی کام پہ آج کل ہم جہاں بھی جائیں 10 اسپورٹس کھولیں, میچ دیکھ رہے ہوں, درمیان میں آپ کی ایڈ آتی ہے. کوئی اور چینل کھولیں وہاں پر آپ کی ایڈ آتی ہے. مسلسل آپ ٹی وی کمرشلز میں زیادہ آپ انجوائے کہاں پہ کرتے ہیں, ٹی وی کمرشلز والے سیگمنٹ میں یا ڈرامہ میں؟ دیکھیں مطلب میرا زیادہ تر اگر آپ اکنامکلی کے ساتھ اکنامک وائز بات کریں پیسوں کی طرح, تو دیٹس اباؤٹ دا ٹی وی کمرشلز. اینڈ وین یو ٹاک اباؤٹ یور اون اسٹینڈنگ ایز این ایکٹر, تو اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے کہ آپ کو ڈراماز چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ بتائیں کہ یہ رول کیا ہوا ہے, یہ کیا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ بیکاز پیپل سی یو آن دا ٹی وی اینڈ دین دے جسٹ ہائر یو کہ اچھا یار یہ والا ایڈ بھی کر سکتا ہے تو اس کو یہاں پہ بلا لیں, دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کرے گا کہ نہیں. تو وہ جو پہلا کام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آئیڈینٹی. اچھا ٹی وی کمرشلز جو ہیں اس کی مطلب زیادہ ہے. ٹی وی کمرشل تو جی دیہڑی ہے جو ہم ایک آپ کو بات کرتے ہیں نارملی جو ان کے آتا ہے, لیکن جو آپ کا جو ڈرامہ جو آپ ڈرامہ سیریلس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے جس سے آپ پہچانے جا رہے ہیں. تو وہ ایک بہت اچھا آپ نے بتایا کہ ٹی وی کمرشلز ہیں وہ ہائر پے کرتے ہیں, وہ مطلب اندازہ کتنا اگر میں پوچھ پاؤں تو کتنا؟ ایک آپ کا ایک دن کا کام ہوتا ہے, ایٹ دا موسٹ 2 days کا کام ہوگا, تو ان کی آن دیٹ بیسس آپ کی وہاں پہ آپ کو پے ہو رہا ہوتا ہے. اور مطلب دیٹس اپروکسیمیٹلی 10 سال کے ایکسپیرینس کے بندے کو کتنا اندازہ ہے کہ اس کا رینج کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت زیادہ ہے جی. اٹ اسٹارٹس فرام 20,000 سے لے کر تو 50 لاکھ کروڑ تک بھی لوگ ماشاء اللہ ہمارے بہت سے ایکٹرز ہیں یہاں پہ, اور بہت سے سیلیبریٹیز ہیں جو اتنے پیسے 1 کروڑ چارج کر رہے ہیں ایک ایڈ کا. دیٹس امیزنگ. لیکن بہت کم ان کی ریشو ہوگی ویسے. جی بہت کم ہے, لیکن ماشاء اللہ وہ اسٹارز ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے. اینڈ یو آر ون آف دیم آئی تھنک. نہیں جی میرا ابھی اتنا والا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ہے وہ, کیونکہ یو جسٹ اسٹارٹیڈ فرام, آپ اگر دیکھیں نا تو وہ ہزاروں میں سے اسٹارٹ کر کے اگر آپ لاکھوں تک بھی آ گئے ہیں تو آئی تھنک دس از این اچیومنٹ فار می. ایگزیکٹلی بالکل اچیومنٹ ہے. ہم نے آپ کا ایک ایڈ دیکھا, بڑا پتہ نہیں وہ ایڈ ہے یا ڈاکومنٹری ہے, جس میں آپ بابر اعظم کے والد کا رول کر رہے ہیں. بہت سے ہمارے ناظرین نے وہ ایڈ دیکھی ہوگی, اس سے آپ کو ریکگنائز بالکل وہ کریں گے کہ اس میں بہت اچھے طریقے سے بڑے جو ہے نا وہ ایموشنل طریقے سے آپ نے اسے بتایا. اٹ واز اے ویری ویل نیٹڈ اسٹوری, اور وہ اسٹوری چونکہ بابر اعظم صاحب کے ابا کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا کہ ان کے بچپن میں ان کے ابا نے ان کے لیے کتنی محنت کی, تو وہ مجھے بہت زیادہ خیر انسپائر بھی بہت کی. اینڈ آئی بینگ اے فادر مائی سیلف, تو وہ میں ان کو بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکا. اور وہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جس وقت آپ نے وہ ایڈ دیکھا ہوگا کہ جب وہ اسٹوری دیکھی آپ نے تو ان میں لکھا ہے کہ بابر سینچری کر کے آتا ہے, اور سینچری کر کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں ٹیم تو ہار گئی نا, تمہاری سینچری کا کیا فائدہ. اور ایک وہ تھا کہ جب تک ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی ہمیشہ جلدی آؤٹ ہوتے رہو گے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. اور ایک لائن تھی جب انہوں نے کہا کہ جی
بریانی کتنے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 100 روپے کی. انہوں نے کہا جی 2, تو ہمارے 100 روپیہ ہوتا ہے, تو کہتے ٹھیک ہے جی ایک ہی دے دیں, وہ بھی بابر کے تو وہ بابر, اور وہ بھی بابر کے لیے رکھی, اور وہ بابر نے کہا, بابر نے دیکھ لیا اور ان کے کہا کہ نہیں یہ آپ کھا لیں, میں کھا چکا ہوں. سو آپ کو ہر جگہ پہ اسٹرگل جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے ہر سکسیس سٹوری میں. اور یہ پوری ریسرچ سے آپ گزرے ہوں گے, یہ بریانی والی اسٹوری بھی ریئل تھی کیا؟ جی جی, یہ جو جتنی بھی سٹوریز مجھے یہاں پہ ہم لوگوں نے شوٹ کی, they were all real سٹوریز, اور وہ واقعی ہی وہ سب ان کے والد صاحب کے ساتھ, میری ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی, لیکن جو مجھے ڈائریکٹر نے جس طرح بریف کیا انہوں نے مجھے یہ ساری سٹوری بتائی, تو وہ میرے لیے وہ بہت ایک ایموشنل ٹائم تھا. اور وہ ایموشنل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یار ایک باپ کے لیے ان کا بیٹا گرو کر رہا ہے اور گلو کر رہا ہے, یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایگزیکٹلی. اور کیونکہ ایک ابا اگر اپنے بیٹے کے لیے کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور وہ خواب پورا ہو رہا ہے, تو وہ تو اٹ برنگس ٹیئرز ٹو دیٹ پرسنز آئی, اور وہ کہتا ہے کہ یار میں اپنی زندگی جی چکا, اب میں اپنی زندگی اپنے بیٹے کی زندگی کے ساتھ جی رہا ہوں, اس سے اچھی تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. بالکل. اینڈ دیٹ واز اے ویری ویری پاورفل اسٹوری لائن بائی دی وے. ہمیں تو بھول بھی گیا کہ وہ ایڈ تھی کس چیز کی, بس یہ یاد رہ گیا کہ وہ اسٹوری تھی پوری. وہ جی وہ پی ایس ایل کی سٹوریز انہوں نے شارٹ سٹوریز بنائی تھی پی ایس ایل کے لیے, تو ان میں بنایا, بگ فلمز کا تھا, ناصر خان صاحب نے ڈائریکٹ کی تھی, تو مطلب ویری نائس. تو اس پہ یہ بابر اعظم کا آپ کو فیڈ بیک آیا, کوئی ملاقات ہو رہا ہے بابر کے ساتھ؟ جی میں نے ایک دفعہ ویوو کا ایڈ اس کے بعد دوبارہ کیا, اس میں بابر کا ابا بنا دوبارہ. تو میں نے بابر کو آن لائٹر نوٹ بات کی تھی, تو میں نے کہا بابر آپ نا یہ سمجھ لیں کہ آپ کے 2 ابو ہیں, ایک ریئل اور ایک ریل, تو میں ریل ابو کے ساتھ آ رہا ہوں, تو جو ریئل ابا ہیں وہ تو رہیں گے, لیکن جو ریل ابا کے طور کے اوپر ہے تو وہ آئی ہیو دا آنر, تو میں آئی ٹیک اٹ ایز این آنر. تو میرے لیے یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ پاکستانی ٹیم کا کیپٹن, اور جہاں دنیا ان کو بہت زیادہ پریز کرتی ہے بابر اعظم کو, سو میں کہیں نہ کہیں بابر اعظم سے کنیکٹڈ ضرور ہوں, بے شک ریل کے ساتھ ہی ہو, لیکن اس وقت تو پوری قوم جو ہے بابر اعظم سے کنیکٹڈ تھی. اس ٹائم ان کا تھوڑا اسٹرگلنگ پیچ چل رہا ہے, ذرا بیڈ پیچ شروع ہو گیا, لیکن جی دیکھیں وہ کہتے ہیں دیر آر مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. آپ کو جب, اور ایک اور ہے وہ کہتے ہیں انیزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن. سو آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ کسی عام آدمی کے اوپر تو کبھی بھی کسی کو کوئی بیکلاش نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں کریں گے. جہاں پہ جو مشہور ہوگا اسی کے لیے ہی بات کی جائے گی اور اسی کو ہی بولا جائے گا, تو دیٹس اوکے. زندگی اسی طرح ہی ہے, اور آئی ہوپ کہ اس چیز سے بابر تھوڑا سے قدم پیچھے کریں, اور پھر ہی شوڈ ٹیک اے جائنٹ لیپ, اور دنیا کو دکھائیں کہ that I am the real بابر اعظم, اور بابر اعظم سب کچھ کر سکتا ہے. That's how it goes. انشاءاللہ. خیر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ڈرامہ انڈسٹری والی جو پوری جرنی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرنا شروع کرنے لگے تھے. ہم نے ابھی ریسنٹلی آپ کو گرین انٹرٹینمنٹ کے اوپر جگمگاتا ہوا دیکھا. یہ کوئی نیا کانسیپٹ ہے انڈسٹری کے اندر, بڑا اس نے ایک دم بز کریٹ کیا لوگوں کو, بڑا اشتیاق ہے جاننے کے بارے میں, یہ کون لوگ ہیں, کیسے ہیں, بڑا. یہ تو خیر جی مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ مطلب کون لوگ ہیں, پتا ہوگا بھی تو آپ بتائیں گے نہیں. تو ہمارے لیے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا, ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ دیٹ واز دا اسٹوری, اور وہ جنہوں نے نریٹ کی وہ اسٹوری, وہ ہی از I think very close to me and I respect that person a lot. For the people who don't know, please تھوڑا بتائیں. جی میں ان کو بتا رہا ہوں, کاشف نثار صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں, ڈرامہ کون سا ہے؟ ڈرامہ جی قابلی پلاؤ میں ایک فیملی ہے, فیملی کی اسٹوری ہے, پارٹ آف دیٹ فیملی. تو وہاں پر کاشف نثار صاحب نے مجھے کہا کہ جی ایک رول آپ نے کرنا ہے, اور جب اسٹوری نریٹ کی گئی تو وہ بہت احتشام بھائی ہیں اس میں حاجی صاحب کا کیریکٹر کر رہے ہیں, سبینہ اس میں باربینہ کا کیریکٹر کر رہی ہیں. تو وہ ماشاء اللہ وہ پوری کی پوری فیملی, ایک پنجابی فیملی کے اندر ایک افغان گرل جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو چیلنج کرتی ہے, اور کیسے 2 کلچرز کو خوبصورتی سے دکھایا گیا. دیٹس بیوٹیفلی ڈن. تو وہ ہم نے ایک بھی کیا ہے جی, اور آئی تھنک کہ اس میں جتنا بھی میرا کام تھا آئی تھنک کہ مجھے تو اچھا لگا. اور ابھی ایک اور ڈرامہ جی آ رہا ہے گرینس پہ ہی, ابھی قابلی پلاؤ ختم ہوگا تو اس کے بعد وہ ڈرامہ لگے گا. اٹ وڈ بی اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ, 180 ڈگری کا ٹرن ہے میرے کیریکٹر کے اندر بھی, اور وہ ہے جی بریکنگ نیوز. اس ڈرامے کا نام. آپ کیا اس میں جی اس میں اٹس اباؤٹ ٹی وی چینل پالیٹکس, کہ ٹی وی چینلس پہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں ڈائریکٹر نیوز کا ایک میرا کیریکٹر ہے. تو وہ بڑی ایک مزیدار قسم کا, آپ نے یقیناً کسی کو ذہن میں رکھ کے شوٹ کیا ہوگا سارا. جی کیونکہ ہمارے ساتھ جی میں جب نیو ٹی وی بن رہا تھا اسٹارٹ میں,
تو آئی واز ان دا ٹیم آف نیو ٹی وی. ہم لوگوں نے جب اسٹارٹ کیا اور اس میں ایک ہم نے پروگرام وہاں پہ بنایا تھا, اس پروگرام کا نام تھا سواتین. تو وہ اس میں افتخار ٹھاکر صاحب تھے, امان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب کرے, اور باقی جتنے بھی ہمارے تھیٹر کے ایکٹر تھے, شاہد خان صاحب تھے, وہ سب کے سب لوگوں نے مل کر ہم نے وہ سواتین کے نام سے کیا تھا کہ ایک ایسا گھر ہے جس میں ساری خواتین ہیں, اور میں ان میں کا بھائی ہوں جو خواتین کی طرح ہو کے تو تھوڑا سا دیکھ لیں. آپ سب کچھ بتا رہے ہیں, آپ نے نیو ہی مینشن کر دیا, ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ چینل کی پالیٹکس کے اوپر وہ ڈرامہ بنا ہے, تو لوگوں نے ریلیٹ وہاں کر لیا. ان کا جو ڈائریکٹ نیوز, جن بندوں کو میں دیکھا کہ ڈائریکٹ نیوز تھے, جو 2-4 لوگ چینج ہوتے رہے, سمجھ آئے, تو اس طرح کا کریکٹر ڈیولپ کرنا اور ان کو دیکھنا, وہ اچھا کبھی کوئی بہت بڑی بات بھی ہوتی تھی تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے تھے, تو اس طرح کے ریئیکشنز جو ہیں وہ. اچھا یہ بتائیں سر, آپ جب کسی کریکٹر میں جاتے ہیں تو آپ صرف ڈرامہ والے ٹائم پہ اس کریکٹر میں ہوتے ہیں, یا آپ اس پورے 2-3 منتھ ہوتے ہیں شوٹنگ کے, آپ مسلسل اس کریکٹر میں رہتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں؟ میں ایک بار سن رہا تھا انٹرویو نواز الدین صدیقی کا, وہ کہتے ہیں کہ شوٹ سے پہلے وہ 3-4 ماہ پہلے ہی جو ہے نا اس کریکٹر میں چلے جاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. تو آپ کا پورا تھاٹ پروسیس کیسا رہتا ہے؟ میں تو غریب آدمی ہوں, میرے لیے تو اپنی نوکری بھی کرنی ہے, تو میں جب وہ نوکری کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس میں اس کریکٹر میں نہیں آ سکتا. لیکن میرا یہ ہے کہ وین آئی ایم آن دا سیٹ, یس, ان سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو آپ بالکل بناتے ہیں, اور آپ اچھے طریقے سے. اب ایک جس طرح میں آپ کو بات کروں رانجھا کر دی کی, اب رانجھا کر دی ہم ٹی وی کا ایک پلے تھا جس میں میرا نیگیٹو کریکٹر تھا, اور اس میں وہ اقرا عزیز ہوتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے جی کرتی ہوئی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں. تو وہ الٹیمیٹلی جب ہم بیہائنڈ دا کیمرہ گپ شپ لگا رہے ہیں, سینس کر رہے ہیں, تو وہ ایک ٹوٹل دس از می جو میں ہوں, اور جب وہ سین ہوتا تھا تو وہ ٹوٹل ڈفرینٹ آپ ہو جاتے ہیں. تو وہ بڑی مزیدار قسم کی ایک آپ کا چینج آتا ہے جو کہ آپ کو بھی ایز این ایکٹر بہت زیادہ ایکسائٹ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی. صحیح ہے سر. یہ کاسٹنگ کیسی ہوتی ہے بیسیکلی, اس کے بارے میں جاننا بہت سے لوگوں کا بڑا سوال ہے. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں جی کہ کوئی کاسٹنگ کاؤچ ہوتا ہے, لیکن ابھی ہمیں تو نہیں اس چیز کا اندازہ کہ جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر کا نارملی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر نے آپ کو کس جگہ پہ پرسیو کیا ہوتا ہے, اور وہ پرسیپشن کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رول کر لیں گے. تو اٹس اباؤٹ دا ڈائریکٹر, کہ ڈائریکٹر اگر آپ پہ بلیو کرتے ہیں تو یس آپ پھر وہ چیزیں, اور ڈائریکٹر پھر وہ آپ سے وہ کام نکلوا بھی لیتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ چیزیں ہی ہوتی ہیں. ابھی تک چونکہ ہر جگہ پہ مجھے ڈائریکٹرز نے ہی کال کیا کہ جی یہ کیریکٹر ہے تو یہ کیریکٹر آپ کریں گے, تو کہ جی ٹھیک ہے. تو مجھے اس طرح لگا کہ ہاں ان کو لگتا ہے کہ بے شک 4 سین یا 5 سین یا 10 سین کا کوئی کام ہے اور میں کر سکتا ہوں, تو وہ میرے سے کروا لیتے. صحیح ہے. اینڈ سر یو ہیو اسٹارٹڈ فرام انسپیکٹر کھوجی, سب سے پہلا آپ کا وہ والا تھا؟ آئی اسٹارٹڈ فرام جٹ اینڈ بانڈ جی, انڈس ویژن ایک چینل تھا, وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اور جٹ اینڈ بانڈ میں 3 سال تو ہم نے صرف جٹ اینڈ بانڈ ہی کیا جی. پھر اس کے بعد 2004 دسمبر میں پھر ہمیں پی ٹی وی پہ آئے, اور وہاں پہ ہم نے انسپیکٹر کھوجی کیا. تو انسپیکٹر کھوجی میرا ابھی تک کا سب سے فیوریٹ ہے چیز, جو کام جو میں نے کیا ہوا ہے. اور میں تھا, احمد علی بٹ تھا, اور ان کے بعد واسع نے لکھا ہوا تھا, اور میڈم سمینہ احمد کے بیٹے انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. سو وہ ہمارے اور میڈم سمینہ احمد کی پروڈکشن تھی, سمینہ احمد پروڈکشنز. تو وہ ہمارے لیے وہ تقریباً 1 سال 52 ایپیسوڈس تھے, تو وہ میں نے بہت انجوائے کیا. اور اسی کے ساتھ ہی پھر اے ٹی وی پہ ایک اور ہمارا ڈرامہ چلتا تھا, جہاں سے یہ اصل میں کانسیپٹ سٹارٹ کیا ہوا یہ سب کہ جی کہ سب کو اکٹھے ملائیں اور بیٹھ کے انٹرویوز کیا جائے. اس کا نام تھا جی بھولا ٹی اسٹال. بھولا ٹی اسٹال, جو وہ میں بھولا ہوتا ہوں, مجھے ایکٹنگ کا بہت شوق ہوتا ہے, اور میں نے ایک جو نارملی جو آپ کے اسٹوڈیوز ہیں اس کے باہر میں نے اپنا ایک چائے کا اسٹال لگایا ہوا ہے. تو جتنے بھی ایکٹرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں وہ میرے پاس آ کے چائے پیتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ کوسچن آنسرز کرتا ہوں. تو وہ میرے لیے وہ بہت مزیدار. تو ویسے کہاں اویلیبل ہے جو آپ نے سبجیکٹ بتایا, بڑا مزے کا, یہ بڑا اچھا تھا جی. یہ اے ٹی وی کے ہی کہیں آرکائیوز میں پڑا ہوا ہوگا, لیکن وہ ابھی انہوں نے یوٹیوب کے اوپر کسی طرح نہیں لگایا, لیکن وہ بڑی مزیدار. ویسے جو ہمارے پرانے چینلز ہیں نا, ایس ٹی این, پی ٹی وی, ان کے آرکائیوز میں بہت گولڈن ڈیٹا پڑا ہوا ہوگا, لیکن وہ کہیں ریلیز. اور اگر آپ سوچیں کہ اگر یہ اس کو ویسے ہی کر لیں اپنے یوٹیوب کے لیے بھی, تو وہ بھی بہت مزیدار قسم کا ان کو ایک کانٹینٹ مل جاتا ہے. میں ابھی بھی بہت لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جی کدھر, انہوں نے کہا جی اے ٹی وی کے پاس ہوگا, لیکن ابھی تک وہ چیزیں ملی نہیں. کیونکہ میں ابھی پچھلے دنوں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے, جو میں نے 22-23 سالوں میں نے جتنا کام کیا, تو میں اس کو رائٹ ڈاؤن کر رہا تھا. تو اچانک میں نے دیکھا, میں نے کہا یار میں نے تو بہت کم کر دیا. تو میرے لیے بھی وہ اٹ واز مور
آف اے سرپرائز. لیکن یہ تھا کہ وہ اسی طرح ہی آپ جس طرح فرینڈس ایک آیا اور ایک فرینڈس نے آ کر تہلکا مچا دیا, اور ان کے جو پیسے ہیں وہ تمام ایکٹرز کو ملتے رہے. ہم نے بہت کچھ کر لیا, لیکن ہم ہر ایک کو بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا مطلب آپ کو رائلٹی والا یہاں پہ سسٹم نہیں ہے کیا؟ پروفیشنل ایتھکس کے پاس ابھی کوئی رائلٹی نہیں آتی جی. دیٹس سیڈ. حالانکہ ڈرامہ تو بہت دیر تک چلتا رہتا ہے. وہ ہر ایک وہ پی ٹی وی پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انسپیکٹر کھوجی شاید 8 سے 10 دفعہ لگ چکا. اچھا. لیکن کیونکہ وہ پی ٹی وی کا ہی تھا تو اس لیے انہوں نے کہا جی یہ تو ہماری پراپرٹی ہے, ہم ان میں سے جو مرضی لگائیں. نہیں, افتخار رفیع صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آئے ہوئے, انہوں نے بولا کہ وہ سال کے 2 ڈرامے کرتے ہیں اور وہ تقریباً کوئی 28 لاکھ میں کرتے ہیں, اور اس میں ان کا گزارا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا. تو رائٹرس کے لیے یہی مطلب ہے کہ ان کو سال میں کم ہی تھوڑا سا موقع ملتا ہے کام کا. نہیں جی, آپ دیکھیں موقع ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا رول مل رہا ہے اور آپ کس طرح کے لوگ آپ سے ارد گرد ہیں, اور وہ کیا اس رول کے ساتھ آپ جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب رائٹرس کے طور کے اوپر بھی بالکل آپ کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے کس طرح کی چیزیں لکھنی ہے, کس طرح کا کرنا ہے. اور رفیع بھائی بالکل صحیح بات بتا کے گئے کہ یس یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, اور ہم میڈیا فیلڈ کے اندر رہ کے ہمیں کیوں اور کوئی کام کرنا پڑتا ہے. مطلب دس از واٹ ریئلی میٹرس کہ یار آپ کو اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اتنے چینلز ہیں, اب اتنے چینلز ہیں اور ہر چینلز کے اوپر ایکٹرز آ رہے ہیں, لیکن آپ وہی سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایکٹرز نہیں ہیں. اتنے چینلز ہیں اور اتنی آڈینس ہے, اتنی بڑی آڈینس ہے. پاکستان کی آڈینس چھوٹی آڈینس نہیں ہے ڈرامہ کی, بہت زیادہ ہے جی. اب آپ وہ دیکھیں کہ جی سب اتنے آپ چینل پاکستان کے لگاتے جائیں تو 60-70 چینل تو آپ کو نکل ہی آئیں گے. بالکل ایسی ہے چینل بھی, اور ڈیجیٹل پہ جو بھی آ گیا. یوٹیوب کے اسٹیٹس آ رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ خواتین دیکھتی ہیں, اور خواتین کیوں دیکھتی ہیں؟ وہ ڈرامے دیکھتی ہیں. 80% جو ہے وہ ڈرامہ اس کے اوپر. بالکل ایسی. تو آڈینس بھی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑا اس کے اوپر وہ ہے. آپ نے بھی پروفیشنل ایتھکس سے ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے اس کے اوپر, مطلب ہماری ڈرامہ انڈسٹری کی اوور آل ایتھکس ہیں, پیمنٹ وغیرہ ٹائم پہ ہو جاتی ہے کیا اس کے ہیں آج کل؟ تو ظاہر آپ کے بڑے ایکسپیرینسز ہیں اس میں, کیونکہ میں آپ نے تو میرا ہانسا ہی نکال دیا اس بات میں. لیکن ایک چیز ہے جی دیٹ آئی ریگریٹ دا موسٹ ان مائی لائف, آئی ڈونٹ نو جو بھی ہوں گے اگر غلط ہے یا ٹھیک ہے, جو میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. مائی مدر پاسڈ اوے جی آن 8 نومبر 2015. ٹھیک ہے جی. اور دسمبر 2015 میں ہی میرے والد صاحب لاہور آتے ہیں میرے پاس, لیکن اس وقت مجھے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سر یہ ایک ڈرامہ ہے, اس ڈرامے کو پلیز کمپلیٹ کر دیں, کیونکہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہی ہم آپ کو پیمنٹ دے دیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ پلیز مجھے پیمنٹ ساتھ ہی دے دیں, کر دیں, میں نے کیونکہ اپنی ضرورت ہے, اپنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور وہ نہیں آئے جی, اور وہ پیمنٹ شاید ابھی تک بھی نہیں ہے. تو وہ ابھی تک نہیں ہے. تو جب وہ آپ کے پاس وہ چیزیں آتی ہیں, اور مجھے یہ لگا کہ یار میں شاید اپنے ابا کے ساتھ وہ ٹائم گزار لیتا کہ وہ پہلی دفعہ لاہور, امی جب اللہ کے پاس چلی گئیں تو ابا آئے تھے, تو میں ان کو شاید وہ ٹائم نہیں دے پایا, کیونکہ میں نے کہا کہ جی چلو یار میرے کام کر رہے ہیں, اس سے میری یہ چیز بن جائے گی تو وہ آ جائیں گے. تو جب آپ کو اکنامکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہو تو اس پہ پھر مجھے لگتا ہے کہ جی دیر آٹ ٹو بی اے کوسچن مارک آن دیٹ پرٹیکولر فیلڈ یا پرٹیکولر انڈسٹری کہ یار آپ ایکسپلائٹ کیوں کرتے ہیں. آپ ہر ایک, اور پلیز سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں نا جی جو انڈسٹری کے, ان سے کہ یار خدا کا واسطہ ہے آپ احسان نہ کریں, آپ انصاف کر لیں. تو ہمارے لیے جو یہ چیزیں ہیں نا, ہمیں آپ کو یار یہ بہت پیمنٹ بہت ڈیلے ہے, آپ کے لیے یہ میں لے کے دے رہا ہوں. او بھائی آپ میرے پہ کس بات کا احسان کریں گے؟ ملنے آپ نے جو ایک چیز دینی ہے, اللہ نے جو رزق دیا ہوا ہے وہ دینا ہی دینا ہے, تو آپ میرے پہ کس بات کا احسان کر رہے ہیں؟ آپ نے کو دیر آئے یا لیٹ آئے, اور وہ بھی 4 مہینے لیٹ ہو کے, اس پیسے کی وہ وقت بھی نہیں رہتی جس ٹائم پہ آپ کو وہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے وہ آیا ان کے لیے, مجھے وہ لگا کہ یار نہیں یہ اچھا نہیں ہے. اور آپ نے جہاں پہ نیتیں خراب ہو جائیں نا فضان, وہاں پہ چیز خراب ہو جاتی ہے. تو وہ اسی طرح ہی وہ رہا. بس وہی انہی کے ساتھ ہی ایک پروڈکشن ہاؤس تھا, وہ آتا پروڈکشن ہاؤس ویسے بھی ختم ہو گیا. میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ ڈرامہ کے علاوہ آج کل ہم جہاں بھی جائیں, کسی بینک کے باہر جائیں وہاں آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے, کسی ٹین اسپورٹس میں چاکلیٹ کی ایڈ دیکھیں وہاں پہ اس میں آپ آ رہے ہیں. تو جو ایڈز والا پورا ہے یہاں پہ تو ٹائم پہ مل جاتی ہوگی ساری ایڈس پہ بھی جی ٹائم پہ مل جاتی ہے, لیکن وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی, میں آپ کو لوگ چپلیں مار رہے ہوتے ہیں. وہ چپلیں بھی اسی بات کے اوپر ہوتی ہیں کہ جی یہ جی کانٹریکٹ میں اتنا ہے کہ جی اتنے دن لگیں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی کیوں آپ کر رہے ہیں اس کانٹریکٹ کے اپنے ساتھ ہی, جب آپ نے اس ٹائم پہ آئے ہیں, آپ کا کام ہو گیا ہے, تو پھر ہم آپ کے پیچھے پیچھے کیوں جاتے رہیں؟ اور آپ نے جو کام کیا ہے آپ کو اتنی وہ ہونی چاہیے کہ یار خدا نہ خواستہ کہ یار آپ لگے جائیں
تو آپ یہ تو نہ کہیں گے یار ہماری آہیں لے کے آپ جا رہے ہوں گے یار مجھے پیسے نہیں دیتے. تو اس دس مچ بیٹر کہ یار آپ ان کو بتائیں کہ یار یہ پیسے ہیں, یہ پیسے آ کر آپ لے لیں. اب وہ بھی 60 دن میں اگر مل رہے ہیں تو اس کا فائدہ کس بات کے اوپر ہوئے گا. ہوتی تو دیہڑی ہے, لیکن دیہڑی بھی آپ نے اپنا کام کر لیا اور آپ کے کام کرنے کے 60 دن کے بعد یا 30 دن کے بعد آپ کو وہ پیسے مل رہے ہیں تو کس کام کے. بھی نیسلے کا میں نے ایڈ کیا اور وہ ان کے لیے میں بڑی تھینک یو کہوں گا ان کو کہ جی میں نے ایوری ڈے کا ایڈ کیا اور انہوں نے پہلے مجھے پیسے دیے, اس کے بعد انہوں نے 2 سال کے بعد وہ کیمپین دوبارہ کی. تو انہوں نے 25% ایڈ کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم یہ چلانے لگے ہیں بھیا, یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اب یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یار اچھا جی یہ چیز ہوتی ہے. مطلب آپ نے کبھی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے نہیں نا. ہمارے پاس کوئی فائنانس کا بندہ ہے جو کہ ہمیں سمجھائے یا کوئی ہمیں بتائے. ہمارے پاس تو جو آ رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یار وہی لگ جانا ہے, وہی چیزیں بن جانی ہیں اور ختم ہو جانی ہے بات. اور ہم یہی بات کہتے ہیں کہ یار ہم لوگوں سے ہمیشہ اچھی طرح سے پیش آتے ہیں, لیکن وہ جتنے بھی اب جو سیلیبریٹیز ہیں اگر وہ کہیں بھی کوئی ہارش بولتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ ہی ان کو ہارش بلوا رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیچارے ہارش بول رہے ہوتے ہیں, ورنہ انہوں نے کیوں بولنا. اور وہ سب کی سب چیزیں وہ ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں پاسٹ جو ان کو اتنا بٹر کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو ان سے کہیں گے جی ہم بھی انسان ہیں, ہمارے لیے بھی چیزیں ہیں, آپ کا کام ہو گیا, آپ نے ہمیں وہ چیز دے دیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ اچھا ہے. اگر بس یہ جتنی آرگنائزیشنز جب سیکھ جائیں گی, جب بن جائے گا تو اللہ میاں ان کو خیر رکھے, ہماری تو دعائیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی جب آپ آئیڈینٹی دے رہے ہوتے ہیں اپنی, مطلب بہت سی جگہوں پہ یہ والی بھی بات آئی. میرا ایک دوست تھا, اس نے قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ تصویر دیکھی اور وہ تصویر مجھے بھیجی. اس نے یہ جو بینک کی تصویر لگی ہوئی تھی, تو وہ بینک کی تصویر میں اس نے مجھے کہا یار دیکھ یہاں پہ قائد اعظم کی تصویر چھوٹی لگی ہوئی ہے, تیری بڑی لگی ہے. تو وہ ہمارے لیے وہ میرا بچپن کا یار ہے, تو اس نے مجھے ایک چیز کو کہا کہ یار دیکھ یار تیری تصویر. اب وہ اٹ از آل اباؤٹ کہ مارکیٹنگ والے کس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی میرے لیے وہ چیز بہت اچھی تھی کہ ٹھیک ہے میری آئیڈینٹی ملی, مجھے بہت چیز ملے, لیکن ہر جگہ پہ اٹ از اے ون ون سچویشن فار ایوری تھنگ. سو وائی یو آر میکنگ می لوز all those things there. اگر میں نے ایک چیز کو نہیں مانگا یا نہیں مانا تو کم سے کم آپ تو اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ ہی اس بات کو سمجھ لیں گے یار آپ کو یہ چیز ملی یا نہیں ملی. لیکن یہ اور پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کیوں خراب ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں نیتیں سب کی خراب ہیں. آپ کسی کو یہاں پہ ہر کوئی, وہ میرے ابا بڑا اچھی بات کہتے ہوتے تھے, آنر اینڈ فیم فرام نو کنڈیشن رائز, ایکٹ ویل یور پارٹ دیئر آل دا آنر لائز. اپنا کام اچھا کریں. جب ہم نے اپنا کام اچھا کر لیا, ہم 20-20 گھنٹے کا شوٹ کرتے ہیں اور 20-20 گھنٹے کے شوٹ کے بعد آپ ہمیں کہیں کہ جی آپ 60-60 دن لے لیں, تو آپ سوچیں گے جی کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پالنا جی, ہم نے اپنے کام نہیں کرنے. ہمارا ایک اسٹینڈرڈ لیونگ ہے, ہم نے اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اٹین نہیں کرنا, بالکل کرنا. اور ساری آج کل تو فیس بک کے بعد سارے اپنی ہالیڈیز باہر منا رہے ہوتے ہیں, کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہوتا ہے. ہمارے بچے بھی دیکھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ یار بابا ساری دنیا باہر جا رہی, تجھے نہیں جانتے, بندہ کی دسے کہ یار فلاں آرگنائزیشن نے بیٹا ایڈ کے پیسے دینے ہیں, فلاں ڈرامے والے نے یہ دینا ہے, فلاں نے یہ دینا ہے, تو سب کے ملا کے تو بیٹا ہم تو پورا یورپ پھر ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اس وقت کے جا سکے ایسے. اچھا سر, میں ڈرامہ انڈسٹری کے امپیکٹ کا تھوڑا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ہے, اس پہ بہت سی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کلچر سے کس حد تک الائن ہے اور ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز کو کس حد تک جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ بھی بہت سی ڈبیٹ سنتے ہوں گے, اور گرین انٹرٹینمنٹ کے بھی بہت سے ڈرامے بہت اچھے ہیں, زبردست ہیں, اسپیشلی جس میں آپ کام کریں قابل اور بہت سے. لیکن کچھ ایسے ڈرامہ بھی ہیں جس کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم بھی ہوا, ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی بنا, اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا. تو آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں, کیا یہ ہمارے کلچر کے مطابق ہیں یا لوگ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں لوگوں کو آپ کی اب بہت سی ایک پاپولیشن ہے جو یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جی گھر کے اندر جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ کیا ہے, ساس بہو کی پولیٹکس کیسی ہوتی ہے, کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اپنی ایگو پہ کس طرح سے چیزیں خراب کی جا رہی ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں اسی طرح ہی دکھاتے ہیں. لیکن 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں, یا ایک جگہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری سوسائٹی میں یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی کر لو. تو وہ اس طرح کی چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں جو کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید اس طرح نہیں چل رہے. لیکن اب جس طرح شادیاں جو نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں, ہاں جی, اب جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بالکل اسی ٹرینڈز کے ساتھ ہی شادیاں کرا رہے ہیں, اور دوپہر کے ٹائم پہ شادیاں ہو رہی ہیں اور ماحول بن رہا ہے. اب جن کے پاس نہیں ہے پیسے تو وہ کیا کریں, تو وہ پھر صرف فوٹوگرافی کے طور کے اوپر ہی وہ اچھی تصویریں لے کر گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے تصویریں کھینچ لیتے ہیں. تو ان کے لیے وہی والی کنسیڈریشنز ہیں. ہمارے ڈراموں میں وہ کم سے کم جو کانٹینٹ اور اسکرپٹ ہے
آئی تھنک کہ وہ کریکٹرز آپ کی ڈیلی لائف اور ڈیلی روٹین کے ساتھ آپ کو نظر آنے چاہیے وہ کریکٹرز. تو وہ کریکٹرز اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یس, ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 100 میں سے 2 لوگ اس طرح کے ہیں, 100 میں سے 10 لوگ اس طرح کے ہیں آپ کو, اور ہر ایک کو آپ دیکھیں گے تو پھپھو کا کریکٹر تو ہمیشہ ہی خیر ہوگا کہ جی پھپھی جو ہے پھپھی نے خراب کرتا, لیکن نہیں ہے, کوئی خالہ پھپھی یا کہیں اپنے کوئی الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں لوگوں کے جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اسی طرح ہی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ میرے نظر آتا ہے کہ لیڈ کرتا ہوا جو ہے نا ٹورڈ سرٹن ایلیمنٹس ہے, جس کے اوپر اسپیشلی جو عورت مارچ کے بعد جو ہے بہت ساری یہ کیمپین دیکھنے میں آئی. یہ بھی گرین انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے اس میں جو ہے وہ خواتین کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب سوسائٹی میں نے کہیں نہیں دیکھا خواتین جو ہے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہی ہوں, وہاں پہ ایک ڈرامے کے اوپر اس کے اوپر بنا ہوا ہے. تو ایسی چیزوں کی طرف جو ہے وہ دیکھیں جی, وہ لوگوں کو ایک طرف آپ, میں نے آپ کو وہی عرض کیا نا, ایک تو آپ کہانی ان کا ذہن اس طرف لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھیں وہاں پہ دکھایا ہے, اور ویژولس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے. اگر آپ کا کوئی پیشن ہے اور آپ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگ نہیں رہے جس طریقے سے وہ بچیاں بھاگ رہی ہیں, تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹیاں بھی بھاگ رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں بھاگ سکتی, تو ہم بھی یہ چیز کر کے دے دیتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو رن فار آر ڈریمس, تو وہ اسی طرح ہی چیزیں کر دیں گے. تو وہ چیزیں, اور ہر جگہ پہ آپ کو ماں باپ کبھی روک رہے ہیں یا کبھی آپ کو معاشرہ روک رہا ہے, تو ہر جگہ پہ وہ چیزیں تو چل رہی ہیں. پاکستانی کلچر کے اندر آپ کے خیال میں یہ آئیڈیا اچھا ہوگا کہ خواتین بھی گراؤنڈز میں کھیلیں, لڑکوں کے شانہ بشانہ, جس طرح اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے؟ مجھے دیکھیں جی, اب جو اس وقت ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو کانفیڈنٹ کرنا ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرتے ہیں, اور بیٹوں کو یہ رسپیکٹ ایلیمنٹ دینا ہے کہ ہاؤ ٹو رسپیکٹ دا اپوزٹ جینڈر. ابھی ہمارے پاس جہاں پہ دیکھیں کہ تقریباً 80% آف دا پاپولیشن ایسی ہے کہ جن کو شاید اس چیز کی سکھا نہیں جاتا ہے کہ جی آپ نے دوسرے جینڈر کو رسپیکٹ کیسے کرنا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ ابیوزنگ دیٹ جینڈر, اور آپ ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بنتے ہیں کیونکہ آپ پاورفل ہیں سب سے. تو الٹیمیٹلی آپ نے اگر ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا دیں تو چیزیں شاید بہتر, ہمارا جو امبیلنس ہوا ہے سوسائٹی کا وہ بیلنس ذرا تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے. ایسا ہی ہے, لیکن اسپیشلی بہرحال جب ہم پہلے تھیٹر کے اوپر وہ سارا کے اوپر جب کرٹیسزم آتا تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری کلچر سے لگا نہیں کھاتا یا الائن نہیں ہے, تو بہت سے لوگوں کو آگے سے رسپانس یہ ہوتا تھا کہ ہماری سوسائٹی دیکھنا ہی یہ چاہتی ہے. لیکن جب ارطغرل پاکستان میں آیا اور اس نے بہت جو ہے وہ مقبولیت کے ریکارڈ توڑے اور لوگوں نے وہ دیکھا جو کہ ان کے کلچر سے اور الائن سے اور ہسٹری سے زیادہ الائن تھا, تو پھر تو یہ والا سارا ختم ہو گیا نا ان کا جو والا ایکسکیوز تھا. اب وہ آیا, اب اس طریقے سے انہوں نے اپنی ہسٹری کو کتنے اچھے طریقے سے پورٹری کیا. جی, اگر ہم یہاں پہ وہ چیزیں بنائیں, ہم نے محمد بن قاسم, صلاح الدین ایوبی, ان تمام کے اوپر پی ٹی وی نے بہت اچھے اچھے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں اور پہلے بنے بھی ہوئے ہیں, اور اس کے حساب سے وہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو اسکرپٹ کیسے کریں اور وہ دیکھیں کہ کون سی آپ صحیح ہسٹری دکھا رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک فلم کے سنجے لیلا بنسالی صاحب کی فلم تھی جس میں انہوں نے علاؤالدین خلجی کو پورٹرے کیا. اب علاؤالدین خلجی کو جو انہوں نے پورٹرے کیا, اٹ واز اے ٹوٹل ڈفرنٹ تھنگ. جو علاؤالدین خلجی میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے وہ تو بہت ڈفرنٹ تھی, اور جو چیز اس فلم میں پورٹرے ہوئی, اب جو جتنی بھی دنیا ہے وہ کیا کرے گی, وہ علاؤالدین خلجی کو کتابوں والا علاؤالدین خلجی ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا, ان کو یہ فلم والا علاؤالدین خلجی ضرور سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ اس کریکٹر کو کیسے آپ نے دکھا. اب ارطغرل کی اگر آپ نے بات کی تو ارطغرل میں انہوں نے جو نارمز اینڈ ویلیوز جو سکھائی ہیں وہ تمام کی تمام ویلیوز اس وقت پاکستان میں بھی آ گئیں. لوگوں کے ملنے کے ساتھ آپ اس طریقے سے ملنا, آپ کو آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ملنے شروع ہو گئے, اور وہ ہسٹری ہماری ہسٹری ہے, وہ ہماری ہسٹری ہے, ہم اپنے حساب سے. تو اگر ہم اپنے ریچولز کو, اپنی ویلیوز کو ہم سامنے لے کر آ رہے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم اپنی کون سی ویلیو لے کر آئیں گے پاکستانی, وہ اس وقت کے اسکرپٹ رائٹرز اور ڈائریکٹرز کو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری کون سی ایسی ویلیو ہے جو کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ یار دس از واٹ وی آر. So we need to identify that. ایسے ہی آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, آپ بہت سے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی فیڈ پہ جائیں تو ان کے کامنٹ سیکشن میں اگر آپ جائیں کبھی کبھی تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ بلا وجہ کے ہیٹ بھی ہے, اور لیکن یہ کچھ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی بہرحال بالکل ہوتا ہے جی, کنسٹرکٹیو, کیونکہ لوگ آپ کو آن دا بیسس آف دیئر اون تھنکنگ جج کر رہے ہوتے ہیں. تو دے ڈونٹ نو دا ایکچوئل ہو دا ایکچوئل پرسن از. وہ صرف ان کی اس تصویر کو صرف کمنٹ کرتے ہیں, ان کو وہ باقی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی.
That's how it is. اچھا بائی دا وے میں نے آپ کو بھی وہ دیکھا تھا, آپ کے کامنٹ سیکشن میں تھا سر مارکس بڑھا دیں, سر اٹینڈنس لگا دیں. یہ بڑا انوائنگ. وہ اسٹوڈنٹس یہ والی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم نے آپ کو لائک بھیجا ہے سر, تو آپ اس کے اوپر 1 مارکس تو بنتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں بھی ایکسپلائٹیشن بچے جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. خیر ایسے ہی میں یہاں سے تھوڑی کانورسیشن فلپ کرنا چاہتا ہوں آپ کی ٹیچنگ والے سائڈ کے اوپر. ریسنٹلی سر میں نے بھی لاسٹ ایئر سے پڑھانا شروع کیا ایک نجی یونیورسٹی میں, بلکہ آپ ہی کی یونیورسٹی میں. تو وہاں سے جو میں نے کوالٹی آف اسٹوڈنٹس دیکھی ہے, فرینکلی اسپیکنگ مجھے بہت زیادہ خوشی ویسے نہیں ہوئی, تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی جس لیول کے اوپر ہیں یا ان کی جو پرائیورٹیز ہیں یا جو ان کو جسٹ براٹ اپ ملا ہوا ہے. آپ کو کیسا لگا تھا ویسے, آپ کی ویسے اپنی فیلنگ کیا ہے کوالٹی آف اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے؟ یا فضان, مجھے 27 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. صحیح ہے. اب ان 27 سالوں میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس بنایا. آئی ٹاٹ ان FC کالج, آئی ٹاٹ ان HSN کالج, آئی ٹاٹ ان پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگریزی پڑھائی. اچھا, مطلب یہ سب کے سب چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں. نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں انڈر-19 ٹیم تھی, سرفراز تھا, یہ شعیب تھے, عمران فرحت, ہمایوں فرحت, ان سب کو. سرفراز کی انگریزی کا کریڈٹ نہ لیں. نہیں سر, میں کسی کی کریڈٹ نہیں لیتا, کیونکہ وہ کبھی کبھی کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو انگریزی سیکھتے نہیں ہیں, اور میں ان کو, اور انگریزی جو ہے جی وہ پڑھنے سے, لکھنے سے, سننے سے, اس کے بعد بولنے پہ آتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ جو سب کہتے ہیں نا فر انگریزی بولنے, وہ فر نہیں بولی. یہ اتفاق سے آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے کلپ نکال کے رکھا اپنے فیس بک چینل پہ نا, کہ ہمارے کھلاڑیوں کو انگلش کیوں نہیں بولتے, وہ صحیح طرح ٹھیک انگریزی کیوں نہیں بولتے. نیچے اتنا ہیٹ ملا ہمیں, اتنے نیگیٹو کامنٹس ہیں, کبھی اتنا ہیٹ نہیں ملا جتنا اس کلپ پہ ملا. لوگوں نے کہا کہ یار, لوگ کہتے ہیں یار میسی اور رونالڈو بھی نہیں بولتے, ان کو اپنے گیم پہ فوکس کرنے دو, ان کو بیٹنگ اور بولنگ سیکھنے تو انگلش بات کی بات ہے, وہ آنا ضروری نہیں ہے. بڑا ہی عجیب سا ایکسکیوز ہے. دیکھیں سر, میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ نے پرسنالٹی کا وعدہ نہیں کیا ہے. پرسنالٹی خود بنانی ہے, اور پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دکھائے ہوئے رستے کو جا کے بنانی. جب آپ پرسنالٹی بناتے ہیں تو پرسنالٹی کے اندر ایک کانٹینٹ جو پرسنالٹی کا ہے, جو ایٹریبیوٹ ہے, وہ ہے کمیونیکیشن, کہ ہاؤ ویل یو کمیونیکیٹ. اب وہ جو کمیونیکیشن کے ساتھ ہے, آپ لاکھوں روپیہ لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں کہ یار وہ اپنے آپ کو بہتر گفتگو کر سکیں. اب بہتر گفتگو ابھی کیا ہے, چیٹ GPT آ گیا. اب چیٹ GPT آپ کو دکھا تو دے گا کہ جی آپ نے لکھا کیا ہے, بولنا تو خود ہی ہے نا. بالکل. تو جب آپ نے بولنا ہے تو کم سے کم اتنے کانفیڈنس سے تو بولیں. بے شک پنجابی ایکسنٹ میں بولیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کم سے کم وہ انگریزی, وہ تلفظ تو ٹھیک ہو. یا پھر نہ بولیں, یا نہ بولیں, یا آپ کے پاس آ جائے, آپ کہیں کہ جی ٹرانسلیٹر ہے, آپ یہاں پہ آ جائے, ان سے بات کریں. سارا پوائنٹ ہے کہ غلط انگریزی نہ بولیں. آپ انٹرنیشنل لیول پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اردو بول لیں, غلط. اور اسکل سیٹ, آپ کا اسکل سیٹ بہت اچھا ہے, اس اسکل سیٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ گروم ہوتے ہیں. بالکل. اور اگر آپ کو آپ کا اسکل سیٹ گروم نہیں کر رہا, so there will be a question mark on your personality. Exactly. آپ دیکھیں کہ ایک ایکٹر جو پہلے آتا ہے, یا فٹ بالر پہلے, آپ رونالڈو کو آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے دیکھیں کیا تھے, اب آ کر اس نے اپنے آپ کو کیسے گروم کیا ہے. یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, جو آپ کو وہ سمجھ رہا ہے کہ جی مجھے چینج کرنا ہے ایز این انڈیویجول, اور اب میں ایک برانڈ ہوں, اور میرے ایک ایکشن سے دنیا کیسے بدلتی ہے. سر وراٹ کوہلی کو دیکھیں آپ, کیا اس نے کیا, آج سے 10 سال پہلے وہ کیا تھا اور آج وہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ وہ دیکھیں کہ ان کو اندازہ ہے, اور اس کو اگر آپ اس کی ایجوکیشن دیکھیں تو اس کی ایجوکیشن نہیں ہے وراٹ ہائی اسکول, میرا خیال ہے ہائی اسکول تک گئے ہوئے ہیں, لیکن ان کا جو اسکل سیٹ ہے, اور انہوں نے اپنے آپ پہ کتنی توجہ دی ہے, انہوں نے اپنے کام کتنے کیے ہیں, کتنی آبزروینٹ ان کی اپنی پرسنالٹی ہے. ہم لوگ آبزرو ہی نہیں, اور ہم وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں جو ہم دنیا کو بتا ہی نہیں سکتے. تو ہمارے لیے وہ والی کنسیڈریشنز ہم کیسے دیکھیں گے, کیا کریں گے. تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہے. ہم جو بات آپ کا کوشچن آیا تھا بچوں کو نا صرف اور صرف یہ چاہیے کہ ہمیں نوکری مل جائے, اور نوکری جو ہے وہ ابو کا دوست کروا دے گا, تایا کروا دے گا, ماموں کروا دے گا, خالو کروا دے گا, پپا کرا دے گا. اور جب وہ کروا دیں گے تو اس میں آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے, آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے, اس کا تو میٹر ہی نہیں ہے. اور جو آپ نے پہلی نوکری کی وہی آپ کی آئیڈینٹی بن گئی. تو آپ نے 3 سال کے مطلب 1 سال 2 سال آپ نے وہ نوکری کی جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے, لیکن آپ نے کیوں کی, کیونکہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ بچہ نوکری کر رہا ہے. جب بچہ کمانا شروع ہو گیا, کمان دے بعد پھر اگلی شے آندی ہے میرا ویاہ کر دو. تو وہ ویاہ کرن آتے, جدو ویاہ کراتا تے ویاہ کران دے بعد آیا کہ لو جی ہن بچے تے ذمہ داری آ گئی. اب وہ ذمہ داری کرتے 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 بائی 40 when the person reaches, تو وہ کہتا ہے کہ یار میرا اپنا آپ کہاں ہے.
میں تو لوگوں کے کہنے سے یہاں تک پہنچ گیا, میرا اپنا شوق تو کچھ اور تھا. بالکل. اور جب وہ شوق پورا کرنے لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں بڈھے ویلے تو کی کرنے لگا جی. آپ اپنی ساری زندگی وہ اس ڈپریشن اور انگزائٹی میں گزارتے ہیں, یار مجھے کرکٹ بہت اچھی آتی تھی, میں نے نہیں کھیلی, اماں ابا نے منع کر دیا. اور وہ پہلی مجبوری کی جاب کے بعد جب فوری شادی ہوتی ہے, رسپانسبلٹی آتی ہے, اس کے بعد تو رسک لینے کا مارجن بہت کم ہو جاتا ہے نا آپ کے پاس, کہ آپ کو کاروبار کریں, 9 to 5 کے چکر سے نکلیں, کوئی چیزیں کریں, اور آپ بزدل ہوتے جاتے ہیں. اور جب آپ کام اپنی مرضی سے کریں گے تو اپنی مرضی سے کیا ہوگا, آپ کریٹو ہوں گے, آپ انوویٹو ہوں گے. لیکن آپ کو کوئی وہ بات کام کرنے ہی نہیں دیتا. جب آپ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. پھر آپ اسی طرح ہی اسی ایک وشیس سرکل میں ہے, آپ گھومتے جا رہے ہیں, اور آپ کو اسی گھومتے گھومتے, اور آپ کہتے ہیں, اور آخر میں آپ کیا کہتے ہیں, میں نے بہت کچھ کما لیا دنیا میں, چونکہ میں نے اپنے بچوں کی شادی کر دی, میں نے اپنا گھر بنا لیا, اور میں نے ایک اپنے آپ کو میں نے بڑے سکون سے ریٹائرمنٹ لے لی. This is the concept that the people have. اب وہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے 10 سال میں کیا کیا, دوسرے میں کیا کیا, تیسرے میں کیا کیا. اب پہلے 10 سال میں کیا کرتا ہے بچہ, آبزرو کرتا ہے. دوسرے 10 سال میں کیا کرتے ہیں, آپ ایکسپلور کرتے ہیں. تیسرے 10 سال میں کیا کرتے ہیں, آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. چوتھے 10 سال میں آپ مارکیٹ کرتے ہیں. تو آپ اگر یہ سب کچھ کر لیں گے تو پھر 5ویں 10 سال میں پھر آپ مینٹورنگ پہ آتے ہیں, کہ ہاؤ یو ٹیک اپ وتھ یور لائف, اور آپ دوسروں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں, اور دوسروں کی زندگی میں کیسے ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں. بالکل, وہ ہم کرتے ہیں. مینٹورنگ والا تو کانسیپٹ یہاں پر نہیں ہے نا. مطلب ہمارے بہت جو فیوریٹ ٹیچر ہیں ان سے میں ملتا تھا, بیٹھتا تھا ان کے ساتھ, بہت کم فیوریٹ ہمارے ٹیچرز ہیں, لیکن وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے ویسٹ سے, تو انہوں نے سارا بتایا کہ ہمارا جو پورا ایجوکیشن سسٹم وہاں پر تھا, اس میں تو آؤٹ آف دا کلاس روم جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ سگنیفیکنٹ ہے. دیکھیں آپ کو وہ چیزیں, آپ کے پاس اگر 30 بچوں کی کلاس ہے تو 30 بچوں میں سے 30 بچے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے, لیکن آپ کی کوئی بھی ہیبٹ یا آپ کی کوئی بھی بات اگر ان کو کلک کر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یو ہیو ڈن یور جاب. بالکل. تو آپ, اور پڑھانے کے علاوہ آپ ان کو کون سی ویلیو انکلکیٹ کر رہے ہیں, دس از امپورٹنٹ. مطلب میرے حساب سے میرے اماں ابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے تو میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ یار اگر اماں ابا حیات ہیں تو پلیز ان سے پیار محبت کریں, ان کو جفیاں ڈالو جا کر, ان کو میک دیم بلیو دیٹ یو لو دیم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ, اور ماں باپ سے دور جانا یہ بہت ایک بڑی ڈفرینٹ سی فیلنگ ہے, جس کے اوپر آپ کو آگے سمجھ ہی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ یار بیٹا ہماری تو دنیا یہاں پہ چلی گئی, تم یار باہر چلے جاؤ, جا کے کما لو. یار کیوں؟ یو نیڈ ٹو ہیو ٹائم ود دا فیملی دیٹ یو ہیو. آپ اپنے, اگر آپ اپنے پیار کرنے والوں کو ٹائم نہیں دے رہے تو کوئی اور تو دے رہا ہے. تو یو نیڈ ٹو گیٹ دیٹ تھنگ کلیئر. اور ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ نا کتابیں نہیں پڑھتے سب سے پہلی چیز. دوسرا آبزرو خود کچھ نہیں کرتے. ٹیچر نے ان کو ایک سلائڈس دکھا دی, وہ سلائڈ ان کی دنیا بن گئی. اب ان سلائڈس میں سے بھی ٹیچر نے کچھ نہ کچھ ایگزامپلس یا چیزیں بنا کے دیں, اور اس سلائڈس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ اچھا جی ان میں سے تمہارا پیپر آئے گا. تو ان نے اس, جب سلائڈس پڑھ کے آپ پیپر دے رہے ہیں تو پھر آپ سلائڈیں تو گھر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ پڑھانے کے علاوہ کیا ویلیو پرووائڈ کرو, وچ از ویری ویری انپورٹنٹ تھنگ. ورنہ جو سلائڈیں وہاں پڑھائی جا رہی ہیں, جو ڈیفینیشن پڑھائی جا رہی ہیں, آپ گوگل کریں, آپ چیٹ جی پی ٹی کریں, ساری ڈیفینیشن اس سے بہتر آپ کو بتا دی جائیں گے. ایجوکیشن کا, فارمل ایجوکیشن کا, کلاس روم میں آنے کا تو مقصد یہ ہے نا کہ آپ انٹریکٹ کریں وہاں پہ, مائنڈز ڈفرنٹ جو ہے وہ انٹریکٹ کریں آپس میں, کمیونٹی بلڈ ہو, آپس کے اندر فوڈ فار تھاٹ جنریٹ ہو. تو یہ بیسکلی مقصد ہے. لیکن ان کو غلط کچھ بتا دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ جی پی اے لیں اور اچھی نوکری لیں. ہمارا ایک اور فضان جو سب سے زیادہ ٹینشن ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نمبر 1 کی دوڑ میں آ گئے. ہاں, جو نمبر 1 کی دوڑ ہے نا, یہ بہت خراب ہے. کیونکہ اب ماشاء اللہ بابر اعظم صاحب اتنے سال اتنی دیر کے لیے نمبر 1 رہے, اب کوئی اور آ گیا نا, کوئی اور آ گیا, تو آپ نے, ہاں دیکھیں آپ کو اونلی 1 بننا ہے. نمبر 1 تو مطلب دیکھیں اونلی 1 کا مطلب ہے جو آپ ہیں وہ کوئی, آپ نے وراٹ کوہلی کی بھی بات کی تو وہ اونلی 1 ہے. وہ اونلی 1 ہے بھائی, جس نے جو زندگی میں آپ دیکھیں پوری ٹیم ایک طرف, وراٹ کوہلی ایک طرف, اسی طرح ہی بابر اعظم ہے, اسی طرح ہی باقی لوگ ہیں, اسی طرح رونالڈو, میسی. کیا ہے ان کی اپنے جو ان کی ایٹریبیوٹس ہیں اور انہوں نے اپنی لائف کو کیسے دیکھا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اور ان کو کس چیز سے سیٹسفیکشن ملتی ہے, دس از ریئلی امپورٹنٹ. آپ کس چیز پہ خوش ہوتے ہو, تو وہ خوش ہونا, ہم نے نا سکسیس کو ہیپینس سے ریلیٹ ہی نہیں کرتے. ہم سکسیس اور ہیپینس کو ہم ریلیٹ نہیں کرتے. ہم چھوٹی سی چیز, ہم 3rd پوزیشن پہ بھی آئے ہیں نا, اینڈ یو آر دا ہیپیسٹ پرسن, دس از سکسیس فار یو. کہتے ہیں یار, اور ماں باپ کہیں گے یار بیٹا اگلی دفعہ نمبر 1 آنا, 3rd آ گئے ہو لیکن نمبر 1 آنا بہت ضروری ہے. گون, ختم. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ بیٹا آپ نے نا دوسرے کو ختم کر کے آگے چلے جاؤ, سروائیول آف دا فٹسٹ. ہم ان کو کیئر سکھا ہی نہیں رہے,
ہم ان کو ای کیو ساری دنیا بکواس کر رہی ہے. پاکستان والے کہتے ہیں نہیں جی بھائی آئی کیو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آئی کیو پہ آگے کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. صحیح بات. فارغ. تو وہ میرے لیے بچے جو ہیں پچھلے زمانے کے زیادہ رسپیکٹفل تھے. اچھا, آج کل کے بچے فرینڈلی ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ نا. سگریٹ آفر کر دیں گے, سگریٹ آفر کر دیں گے. اور سر آپ کے فیس بک پہ میں وہاں پہ گیا تھا سر, یہ 2-4 آپ کے فرینڈس بھی دیکھے سر, بڑا ماحول ہے سر آپ کا, تو آپ کیا کر رہے ہیں سر یار. تو ہماری کبھی جرت بھی نہیں ہوئی تھی اپنے ٹیچر کے ساتھ یہ والی بات کرنے کی. اینڈ یو ڈونٹ لائک دیٹ تھنگ, آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے فرینک ہونا؟ نہیں, میں بہت زیادہ ہوتا ہوں جی. مطلب میرے ان 26 سالوں میں 26-27 سالوں میں بہت زیادہ میں لوگوں کے ساتھ رہا ہوں فرینک, بیکاز میری ٹیچرس کے ساتھ اتنی انٹریکشن نہیں تھی. فرینکنس میں صرف ایک جو اس کا پازیٹیو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. کبھی کبھی بدتمیزی بھی کرتے ہیں لیکن دے اسپیک دیئر ہارٹ آؤٹ. اب اس میں مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ٹیم کرنا اور ان کو کن چیزوں کے اوپر ان کو سمجھنا ہے کہ ہاں یار یہ چیز بہت اچھی ہے, اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا. تو وہ دیٹس واٹ آئی ڈو. تو آپ جب آؤٹ آف دا کلاس روم رکھتے ہیں ریلیشن شپ, جاتے ہیں بچوں ہماری ہوتی ہے گپ شپ ہوتی ہے جی. کہیں کافی پہ ملاقات ہو گئی کہ رات کو کھانے کھا لیے ہم نے بچوں کے ساتھ, کہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا لی, تو وہ یہ بالکل ہوتا ہے. اب میرے اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ سر ملنا ہے. تو بہت فری ہیں بچے آپ کے ساتھ. میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہے. میرے ساتھ وہ آئیں گے. میں اب تھیٹر کراتا تھا تو میں یونیورسٹی میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ بچے تھیٹر کے لیے کر سکیں, تو میں ان کو گھر بلا دیتا تھا سیٹرڈے سنڈے کہ یار آ جائیں یہاں پہ آ کے ہم اپنی کرتے ہیں. میری بیگم گھر پہ چائے بنا رہے ہیں اور چیزیں, اور یہ بچوں نے مجھے نہیں کہنا ہوتا تھا, بچوں نے صرف نوک کرنا ہوتا تھا کہ جی یہ چاہیے, تو وہ ٹھک کر کے چیز آ جاتی تھی. تو ہمارے لیے وہ والا کام میں نے کیا ہوا ہے جسٹ ٹو میک مائی اسٹوڈنٹس ریئلائز کہ جب وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھے تو ان کو میں نے ایک چیز کو سمجھایا اور میں کہا کہ یار تم یہ کر سکتے ہو, اور اس نے تمہیں کانفیڈنس دیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہیں, تو دے میک شور کہ سر جب ہم کچھ نہیں تھے تو آپ نے ہمیں وہ کانفیڈنس دیا تھا, تو وہ مجھے تھوڑی سی ایک سیٹسفیکشن, ایک ہیپینس اور ایک پرائڈ تھوڑی سی دیتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا کیا. نہیں, یہ بہت بڑی ہیپینس ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سر میں لاسٹ میں ایک چیز پہ آپ کی ضرور رہنمائی چاہوں گا. آج کل آپ نے ذکر کیا بہت سے بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں, والدین سے بھی دور جا رہے ہیں, خیر وہ تو سیکنڈری پارٹ ہے, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پاکستان میں لوگ نہیں رہنا چاہتے, بہت بڑے لیول کے اوپر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے, چلے جانا چاہیے یا اپنے اپنے حالات و واقعات دیکھنا چاہیے یا رکنا چاہیے؟ یہاں پہ رکنا ضروری ہے. باہر کے ملک میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, یہاں کر لیں. واہ, کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ ہی حل کر دیا. کیا کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ ماں ہے, یہاں پہ آپ کو گھر پہ کھانا گرم ملتا ہے, یہاں پہ آپ کا کمرہ صاف ہوا ہوتا ہے, آپ کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس سارا کچھ ہے. آپ یہ کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ باہر جائیں گے, ماں باپ سے دور, اپنوں سے دور, اور انہوں کہیں گے جی پیسے کمانے. اور جب آپ 50 سال کے 60 سال کے ہوں گے تو انہوں نے کہا جی کی کمایا, میں نے کہا جی پیسے ہی کمائے, لوگ ہی تو کما نہیں سکے سی. تو لوگ تو کمائے نہیں, پیسہ کمایا, اور پیسہ کما کے اپنے آپ کو الگ جگہ پہ لگا دیا. تو میں تو تمام لوگوں کو کہوں گا جتنے جانا چاہتے ہیں پلیز چلے جائیں, پلیز جائیں, اور جتنے رہ جائیں پھر وہ ان کو آنے نہ دیں اور ان سے کہیں کہ یار آپ نے تسی اتھے رہو, آپ کی اپنی کیا کرنا ہے, اپنوں سے ملنے کیوں آنا ہے. لوگ میرا اس بات کے اوپر مجھے بولیں گے کہ جی ہمیں اپنا فیوچر دیکھنا چاہیے. میں کہا جی آپ سب کچھ دیں. جو اندھ دیکھی ڈور میں بندھے ہوتے ہیں نا اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, وہ اور کوئی نہیں ہے. میں نے امریکہ میں بچوں کو بیٹھے دیکھا ہے کہ جب پاؤں فریکچر ہو گیا ہے 3 مہینے ان کے پاس کوئی آتا نہیں ہے. یہاں پاکستان میں اگر پاؤں فریکچر ہو جائے تو محلے کے ہی دوست آ کے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, آپ کو فریکچر والے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھی جائیں گے باتیں, کچھ اچھی باتیں, کچھ گندی باتیں, سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو بات بتاتے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں. کیونکہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ٹائم دینا. تو آپ جب اپنوں کو ٹائم دیا جائے, وہ وداؤٹ ایکسپیکٹیشن کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں گے, ڈزنٹ میٹر, ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو اللہ نے ہمارے لیے بہتر ہی کر دینا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جب ہمارے ماں باپ یہاں رہے, سب لوگ یہاں پہ رہے, سب لوگوں نے زندگی میں سب کچھ اپنی یہاں گزارا, باہر جا کے کیا کریں گے. ہاں ماشاء اللہ, سوری آپ بھی یوٹیوب والے ہیں, ڈالر آتے ہوں گے, لیکن ہمارے لیے بھی وہ چیز ہے, ڈالر یہاں پہ بیٹھے کما رہے ہیں, بہت اچھا. بالکل ایسے ہی ہے.
یہاں بیٹھے کمائیں, آپ فورن ایکسچینج دیں, آپ یہاں پہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی کریں, آپ اپنا اسکل سیٹ دنیا کو بتائیں کہ یہ جگہ ہے, اس سے بھی کمایا جا سکتا ہے, اور آپ وہ رول ماڈل بنیں دنیا کے لیے. آپ نے اگر وہاں جا کے بھی پیٹرول پمپ پہ ہی بیٹھنا ہے, یا وہاں جا کے تو میکڈونلڈس یہاں پہ بھی کام کر لیں, KFC یہاں پہ کام کر لیں, یہاں پہ بھی اتنا کریں جو آپ نے فوڈ پانڈا پہ کریں. آپ اپنی بائک چلائیں اور اپنے کام کریں. محنت میں کیا ہے, محنت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اگر اپنے بچوں کو سنانے کے لیے اپنی ہارڈ شپ کی کہانیاں ہی نہیں ہیں تو پھر کیا سکسیس؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ یار میں نے بیٹا, ہمارے بڑے کیا کہتے تھے, میں لیمپ کی اسٹریٹ لیمپ کی لائٹ میں پڑھا کرتے تھے, تو ہم کہتے تھے کہ یار اچھا ادھر لائٹ نہیں ہے تو سو جاؤ, ختم ہوگی گل, کیا فرق پڑے گا. لیکن وہ آپ کو اس طرح, اب ہم اس وقت بتائیں تو وہ کہیں گے جی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آج کے بچے اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو ان کے مطابق کوئی کہانی سنائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے لیے باہر ضرور جائیں, پڑھ کے آئیں, واپس آئیں, اور اپنی یہاں پہ انڈسٹری لگائیں اپنے لوگوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ یہاں پہ پرابلم کیا ہے, وہ ایک فلم تھی جی گرو, اچھا, ابھیشیک بچن کی فلم تھی, بڑی اچھی فلم تھی. انہوں نے کہا کہ جی دروازے دو طرح سے کھلتے تھے, یا تو جھک کے یا ٹھڈا مار کے. تو جہاں ٹھڈا مارا گیا میں نے ٹھڈا مارا, جہاں جھکانا پڑا میں نے جھکا. اسی طرح ہی یہی میرا سکسیس ہے بزنس میں. تو ہم نے بھی زندگی کو سمجھنا ایسے ہی ہے کہ جن کے سامنے جھکنا ہے 100 بسم اللہ جھکیں, اور جھکے اس ذات کے آگے جس نے آپ کو چیزیں بنا کے دینی ہے, کر کے دینا ہے. کیا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, لوگوں نے کیا کر دینا ہے آپ کا. وہ بڑی مزیدار سی چیز ہے. وہ ایک کہتا ہے, ایک بندہ, سوری ٹائم آپ کا زیادہ لے گا, وہ کہتا ہے وہ بندہ آیا, وہ کہتا ہے جی میرا دل جو ہے وہ بہت گھبرا رہا تھا, تو میں کسی نہ ایک گھر پہ تھا, تو گھر پہ مجھے سمجھ نہیں آئی, تو میں نے گاڑی پکڑی, اور گاڑی پکڑ کے میں 100 کلومیٹر دور چلا گیا. اچانک آ کے دیکھا خالی جگہ تھی, اور خالی جگہ پہ ایک مسجد تھی. میں اس مسجد میں گیا تو وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دے. تو کہتا ہے میرے آیا, میں نے اس کو میرے پاس پیسے تھے, میں نے وہ پیسے اس کو دے دیے, اور اس کے ساتھ میں نے اس کو اپنا کارڈ دیا. تو انہوں نے کہا یہ میرا کارڈ رکھ لو, اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے کال کر لینا. انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ کا کارڈ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا میں نے جس سے مانگنا تھا اس نے آپ کو 100 کلومیٹر دور یہاں پہ بھیج دیا ہے. تو دس از دا پاور آف بلیف دیٹ یو ہیو, کہ جب اگر وہ ہے تو اس میں ہی آپ کو رکھنا ہے. اگر آپ کسی بندے کے ساتھ آس لگا کے بیٹھ جائیں گے تو بندہ ہی آنا چاہیے. ایسے ہی ہے. بندے نے تو زندگی میں اور کچھ بھی نہیں کرنا. بندے نے تو صرف آپ کو جتانا ہے, احسان کرنا ہے. بندہ آپ پہ احسان کرے گا کہ میں تیرے واسطے یہ کرتا, میں یہ کرتا, میں یہ کرتا. آپ سے انصاف نہیں ہو سکتا. تو وہ اس لیے اٹ از مچ بیٹر کہ ہمیں صرف توکل اللہ پہ کریں اور بزنس چلائیں, چھوٹا بزنس چلائیں, کوئی مسئلہ. اچھا, ویسے آپ انٹرپرینیورشپ کرنے پہ لوگوں کو, بچوں کو کرتے ہیں, انسپائر کرتے ہیں, موٹیویٹ؟ یونیورسٹی میں تو بالکل اس طرح ہے جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہے. ہم اس بات کو بالکل مانتے بھی ہیں, اور ہم نے پریکٹیکلی بھی اس چیز کو بتایا ہوا ہے. ہمارے لیے جو سب سے زیادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ماں باپ کا سہارا بننا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے پاس میں بچہ یہ ہے کہ نوکری تو کرنا چاہتا ہے, وہ کرے, اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں. ماں باپ کے بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے, 100 بسم اللہ. ہاں اگر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے تو ہم اس کے لیے بھی تیار کرتے ہیں کہ واپس آئے, اور واپس آ کر یا وہاں پہ بھی جائے گا تو کم سے کم ہمیں یہاں پہ ریونیو یہاں پہ آئے گا. تو ٹھیک ہے, مطلب ایک آپ اپنا وہ بنائیں. اگر آپ وہاں جاتے ہیں, دیکھیں آپ جب یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں وہ بندہ کمال کر گیا, تو وہ کیوں کر جاتا ہے؟ سیم بندہ وہ کیوں کر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ میں نے کشتیاں جلا دی ہیں, اب میرے لیے ابھی یہ فلم آ رہی ہے شاہ رخ خان کی ڈنکی. اچھا, اب وہ ڈنکی وہ اسی طرح ہی ہے کہ لوگ کس طرح جاتے ہیں. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, اس نے مجھے کہا, کہتا ہے سر میرے تایا کا بیٹا گیا, 11 مہینے سر اس کو لگے اٹلی پہنچنے میں. اچھا, اب 11 مہینوں میں جنگل ہیں, صحرا ہے, جو بھی کچھ جاتے اور جہاں پہ یہاں پہ گھر والے پیسے نہیں دیتے تو وہ وہاں پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں, اور اس کے بعد جا رہے ہیں آپ باہر. اگر آپ نے باہر جانا ہے تو خدا کا واسطہ آئلس کر کے چلے جائیں, اور اپنے پاکستان کا پاسپورٹ کی عزت رکھیں یار. اگر آپ نے باہر جانا ہے اور جا کے دنیا کو بتائیں کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے, اور وہ کہیں کہ ہاں یار پاکستانی بہت کمال کے بندے, یار بہت محنتی لوگ ہیں, یار کمال کر دیا, وہ اچھا ہے. اور اگر آپ وہی محنت یہاں پہ کر لیں, ہاں وہاں پہ آپ کو 8 گھنٹے میں وہ چیز مل جائے گی, یہاں پہ 20 گھنٹے کے بعد وہ چیز ملے گی. لیکن آپ کی پرائورٹی میں آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہوں گے, تو وہ ٹائم
آپ پیسہ تو کما لیں گے لیکن اپنے کے بارے میں جو ہنسی ہے مذاق ہے, آپ دیکھیں باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم صبح سے لے کر شام تک کام ہی کرتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک یہاں کام کر لو. صحیح بات ہے, مشین بننے میں ایسے ہی. سر حسیب صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا, آپ نے تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ ہمیں جو ہے ویلیو پرووائڈ کیا ہماری آڈینس سے. تھینک یو سو مچ. دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, ضرور آئیے گا پھر آپ ان شاء اللہ. تھینک یو ویری مچ فضان, بہت شکریہ جی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار میکنگ می اسپیک مائی ہارٹ ٹو یو. یہ بہت ضروری تھا, اور اللہ کرے کہ جی لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ لوگوں کو لوگ یا انسان سمجھیں تو زندگی بہت بہتر ہے. ایسے آپ نے اس مائک پہ پہلے بھی بول رکھا ہے, ویسے پوڈ کاسٹ وغیرہ میں آپ ڈفرنٹ جا رہا ہے آج کل, بہت ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے, ویسے پوڈ کاسٹ کا رائز بہت زیادہ چل رہا ہے. بہت اچھا ہے جی, اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی طرح ہم کلک کر جائیں اور ہمارا وہ چیز ہو جائے. تو ہر ایک وہ جس طرح اللہ سے ہمیشہ اچھی امیدیں لگانی چاہیے, تو بہت سے لوگوں نے اس طرح کی امیدیں لگائی ہیں, تو دیٹس فائن, اچھی بات ہے. ہر ایک بندے کو اپنا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کاش نہ کہیں. بالکل ایسے کاش جتنے بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ بالکل کاش نہ کہیں, پوڈ کاسٹ کریں, اور کہیں نہ کہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کلک بالکل ضرور کر بالکل ایسے ہی ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آن دیٹ نوٹ حسیب صاحب تھے جناب, آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو بری لگی ہو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور گیسٹ ریکمنڈیشن ہم فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ لے رہے ہیں, ہم سے وہاں پہ ضرور رابطہ کریں, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.